بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ مراد ثانی اپنے والد محمد چلبی کی وفات کے بعد 826 ہجری 1421 سن میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود ایک عظیم فرمانروا ثابت ہوا۔ مراد جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شائق تھا اور دعوت اسلام کو یورپ کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ اپنی پوری رعایا میں تقوی، عدل و انصاف، شفقت و رحمت دلی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سلطان مراد ان تمام داخلی بغاوتوں کو فرد کرنے میں کامیاب رہا جن کا سرگنا اس کا چاچا مصطفیٰ تھا اور جن کی پشت پناہی ہی ملک دشمن عناصر کر رہے تھے۔ سلطان مراد جن سازشوں، دسیسہ کاریوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کے پیچھے بیزنطینی فرمانروا مانویل ثانی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی شخص مراد کے چچا، جس کا نام مصطفیٰ تھا، ہر طرح کی امداد بہم پہنچا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے گالیبولی کے شہر کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ سلطان سے چھین کر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے۔ لیکن سلطان مراد نے اپنے چچا کو گرفتار کر لیا اور اسے سولی دے کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس پر مانویل ثانی بیزنطینی فرمانروا سلطان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس نے سلطان کے حقیقی بھائی کو ورگلایا اور اسے اس فوج کا سپہ سالار بنایا جو اناضول کے شہر نیکیا پر قابض ہو گئی، اور مراد نے بھی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا دشمن کی فوجوں کو آ لیا۔ مخالف فوجوں کو شکست دی اور اس کا مخالف اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے اس کا بھی کام تمام کیا اور بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سلونیک پر دعویٰ بول دیا۔ مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانی فرمانروا کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارچ 1431 سن 833 ہجری کو شہر فتح ہوا اور دولت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ قرار پایا۔ سلطان مراد نے بلکان کے علاقوں میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بھی قلعہ کما کیا اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے وقتاً فوقتاً لشکر بھیجے، جنہوں نے علیحدگی پسند تحریکوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو استحکام ملے، جو حواس غرض کے لیے وہ عثمانی لشکر کو لے کر اقلیم والا شاہ کو متی پر منقاد کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ولا شالیوالوں نے سالانہ جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سربیا کے نئے بادشاہ ستیف لازار متیش نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے قبضہ کو تسلیم کر لیا اور سلطان کی دوستی کی تجدید کی۔ عثمانی لشکر جنوب کی طرف روانہ ہوا اور بلاد یونان کو عثمانی اقدار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی دعوتی جہاد کو جاری رکھتے ہوئے البانیہ اور ہنگری کے تمام آزاد علاقوں کو زیر نگہ کر لیا۔ عثمانی 834 ہجری 1431 سن میں البانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے حملوں کو اس علاقے کے جنوبی حصے پر مرکوز کر دیا۔ شمالی البانیہ تو عثمانیوں کو یہاں سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ البانیہ کے پہاڑوں میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شمالی البانیہ کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اور ان کے بعد دیگر دو حملوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ حالانکہ سلطان مراد فوج کی خود قیادت کر رہا تھا اور جب عثمانی فوج نے پسپائی اختیار کی تو اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نصرانی ممالک البانیوں کی پشت پناہی کر رہے تھے اور عثمانیوں کے خلاف انہیں امداد دینے لگے، بالخصوص بندقیہ کی حکومت، جس سے اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کے قریب و جوار میں واقع یہ سلطنت عثمانیوں کے قبضے میں چلی جائے گی اور وہ سال و بندرگاہ جو بحر متوسط میں اس کے کھسنے اور خارجی دنیا تک اس کے پہنچنے کا واحد راستہ ہے، اس سے چھن جائے گی اور وہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ سمندر یعنی بحر دریاتک میں قید ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح سلطان مراد ثانی البانیہ میں اپنی حکومت کو مستحکم نہ دیکھ سکا۔ ہنگری کا محاذ تو عثمانیوں نے ہنگری والوں کو 842 838 ہجری میں شکست دی اور ان کے 70,000 فوجیوں کو قید بنا لیا۔ ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیا کے دارالحکومت بلگراد کو فتح کرنے کے لیے بڑھے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ بہت جلد ایک بہت بڑا صلیبی معاہدہ عمل میں آیا جس کے پوپ کی طرف سے پشت پناہی کی گئی اور پوپ نے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس معاہدہ کا مقصد پورے یورپ سے عثمانیوں کو نکال باہر کرنا تھا۔
اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیا، افلاک کے علاقے، جنیوا بند کیا، بیزنطینی شہنشاہ اور برینڈیا کا ڈول شامل تھا، اور یورپ کی پوپ کی طرف سے اسے آشیرواد بھی حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں جرمنی اور سلوا کے فوجیں بھی شامل تھیں۔ ان اتحاد صلیبی فوجوں کے زمام قیادت ایک نہایت تجربہ کار جرنیل کے ہاتھ میں دی گئی جس کا نام یونا ہینادی تھا۔ ہینادی صلیبی بری فوج کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھا اور جنوب کی طرف سے دانوب سے گزرتے ہوئے عثمانیوں پر دعویٰ بول دیا۔ 846 ہجری مطابق 1442 سن میں عثمانی فوجیوں کو پے در پے 2 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً صلح کی پیشکش کی اور سیزجاون میں 20 سال کے لیے معاہدہ لکھ دیا۔ یہ معاہدہ جولائی 848 ہجری مطابق 1444 سن کو عمل میں آیا۔ عثمانی فرمانروا حسب معاہدہ سربیا سے دستبردار ہو گیا اور اس پر خارجی و انفوکیس کی حکومت تسلیم کر لی۔ اس طرح سلطان مراد نے افلاک ہنگریوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی کے شوہر محمود شلفی کو 60,000 ڈوکیا کی رقم دے کر رہا کروایا، جو عثمانی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا۔ یہ معاہدہ عثمانیہ اور ہنگری دونوں زبانوں میں لکھا گیا۔ لادیس لاسی کے بادشاہ نے انجیل کی قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کریم کی قسم کھائی کہ وہ شروط معاہدہ کی پابندی کریں گے اور پوری ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ مراد جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکا تو اناضول کی طرف پلٹا۔ اس اثناء میں اسے اپنے بیٹے علا کی موت کی خبر پہنچی۔ اسے اپنے بیٹی کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور اپنے بیٹے محمد کو زمام اقتدار دے کر تخت سے الگ ہو گیا اور ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی۔ صغر سنی کی وجہ سے والد نے سلطنت کی خیرخواہ تجربہ کار اسباب رہے لوگوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ کر دی کہ وہ ہر معاملے میں بادشاہ کی معاونت کریں اور اپنے مشوروں سے اس کی رہنمائی کریں۔ سلطان مراد یہ تمام بندوبست کرنے کے بعد مگنیسیا چلا گیا تاکہ وہ اپنی باقی ماند عمر عزلت و تنہائی میں گزار دے اور دنیا دو کی بکھیروں سے الگ ہو کر پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرے اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان قائم ہونے سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ اسے عزلت اور تنہائی میں سلطان نے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزارا تاکہ کارڈینیل سازارینی اور اس کے کچھ عوام و مددگار عثمانیوں سے عہد شکنی کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کریں گے۔ دوسری وجوہات کے علاوہ اس جسارت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نے تخت و تاج اپنے ایک نوعمر بچے کے سپرد کر دیا تھا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا اور یورپی فوجیں اسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ عہد شکنی کی یہ رائے پوپ اوجین کی شیطانی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس نے نصرانیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد و پیمان کو توڑ ڈالے اور ان کے خلاف جنگ کرے۔ اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے کیونکہ عہد کرتے وقت پوپ سے مشورہ نہیں لیا گیا جو زمین پر خداوند یسوع مسیح کا نائب ہے۔ گارڈینیل سیزار یعنی بڑا سرگرم، متحرک اور انتھک آدمی تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ وہ کسی طرح عثمانیوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اس نے نصرانی فرمانرواؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑنے کی ترغیب دی۔ جو شخص عہد شکنی میں متصل ہوتا اور اس پر مترز ہوتا اور اسے یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ یہ پوپ کے نام سے عہد شکنی ہو رہی ہے اور اس کے عہد کو توڑنے کی ذمہ داری سے انہیں سبکدوش کر رہا ہے، وہ ان کے لشکروں اور ان کے سامان و جنگ کو برکت دے رہا ہے، لہذا ان پر ضروری ہے کہ وہ پوپ کا حکم مانے کیونکہ یہی عزت اور نجات کا راستہ ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کا ضمیر اس سے جگرتا ہے اور عہد شکنی کے گناہ سے ڈرتا ہے تو پوپ اس بوجھ اور گناہ کو خود اٹھا لے گا۔ نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر فراہم کر کے بحر الاسود پر واقع بلغاریہ کے ایک شہر پر فارنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا تھا۔ چونکہ عہد شکنی دین اسلام کے دشمنوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کا ضروری ٹھہرایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی قسمیں نہیں ہیں۔ ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ یہ لوگ کسی وعدے اور کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ عہد شکنی ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔
یہ کسی قوم پر حملہ کرنے سے بلکہ کسی انسان کو جس میں کمزوری پائی جاتی ہو قتل کرنے اور ذبح کرنے سے نہیں چوکتے۔ اللہ کریم نے ان کے بارے میں خود فرمایا، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری اور نہ کسی وعدہ کا، اور یہی لوگ حد سے برنے والے ہیں۔ جب نصرانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور دولت عثمانیہ کی طرف بڑھے اور ایڈریا نوپل میں صلیبی فوجوں کی اس جسارت کا مسلمانوں کو علم ہوا تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے فوراً سلطان کی خدمت میں ایلچی روانہ کیے، وہ جس قدر جلد ممکن ہو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آئیں۔ سلطان اپنی خلوت سے باہر آیا اور صلیبی خطرے کے خلاف عثمانی فوجوں کی خود قیادت کرنے کے لیے چل دیا۔ سلطان نے جنیوا کے بحری بیرے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچایا جو صلیبی بیرے کی نظر میں ہیں۔ ایک فوجی کے بدلے میں عثمانی سلطنت اسے 1 دینار دے گی۔ سلطان مراد بری اسرائیل کے ساتھ چلا اور اس دن ایڈریا نوپل پہنچا جس دن صلیبی فوجیں یہاں پہنچی تھیں۔ دوسرے دن دونوں فوجیں نصرانی اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوئی۔ زور کا رن پڑا اور دونوں فوجوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان مراد نے اس عہد نامے کو جسے نصرانی نے توڑا تھا نیزے کی نوک پر باندھ کر بلند کیا اور تاکہ وہ اسے دیکھیں اور زمین و آسمان میں وعدہ خلافی اور دشمن کا مشاہدہ کریں، اس لیے تاکہ اسلامی فوج کا جذبہ جہاد بلند ہو۔ دونوں فوجوں نے تلوار زنی اور تیزی کے خوب جوہر دکھائے۔ مار کا کارزار خوب گرم ہوا۔ قریب تھا کہ نصرانی فوجوں کو اپنی دینی غیرت اور کمال جوش و جذبے کی بدولت کامیابی ہوتی، مگر مسلمانوں کی جہادی روح کے سامنے یہ دینی جذبہ کچھ کام نہ آیا۔ اس اثناء میں جب کہ مسلمان فوج کے سینہ اور مصر کی فوجیں کا مظاہرہ کر رہی تھی، سلطان مراد اور نصرانی لشکر کے سپہ سالار لیڈزلاس آمنا سامنا ہوا۔ اب موقع تھا کہ سلطان اس عہد شکن بادشاہ سے دوبدو لڑائی کرتا اور اسے اپنے کیے کی سزا دیتا۔ دونوں میں قوت آزمائی ہوئی، خوفناک تصادم ہوا۔ سلطان مراد شیر کی طرح دارا اور ایک لمحے ہی میں اپنا نیزہ خائن نصرانی کے پیٹ میں اتار دیا، جو اس کے پیٹ سے پار ہو گیا۔ ہنگری کا یہ بادشاہ اپنے گورے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس خائن کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کر کے دشمن فوج کو ان کے بادشاہ کا عبرتناک انجام دکھایا۔ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بلند آواز سے پکارا، اے کافرو، یہ ہے تمہارے بادشاہ کا سر۔ اس منظر نے دشمن فوج کو سراسیمہ کر دیا۔ نصرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اس اثناء میں مسلمان افواج نے یکبارگی بڑے زور کا حملہ کیا، جس نے ان کی جمعیت کو پار کر دیا اور انہیں شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دی۔ نصرانی لشکر پیٹ پھیر کر بھاگا اور ان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے سلطان نے اس کامیابی پر اکتفا کیا اور اپنے دشمن کا تعاقب نہ کیا۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ مارکا سوا کے میدانوں میں 17 اکتوبر 852 ہجری طابق 1448 کو شروع ہوا اور 3 دن تک رہا اور بالآخر عثمانیوں کی شاندار کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ اس جنگ سے ہنگری کو کم سے کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگ کروائیوں کے قابل تھی۔ سلطان نے اپنی زہدانہ زندگی ترک نہ کی، دوبارہ سلطنت سے درستار ہو کر مرثیہ میں عزلت نشین ہو گیا اور تمام امور جہان بانی اور اپنے بیٹے محمد کے سپرد کر دیے، جس طرح کہ ایک شیر شکار کرنے کے بعد اپنی کچھار میں واپس چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناطہ توڑ کر الگ ہو گئے۔ خلوت غزنی اختیار کی، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ واپس آئے، تاج پہنا اور تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی فرمانروا نہیں گزرا جس نے 2 مرتبہ تخت و تاج کو خیر باد کہا ہو، سوائے سلطان مراد کے۔ سلطان مراد کو ایشیا کوچک میں خلوت نشین ہوئے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایڈریا نوپل میں عثمانی لشکر کا وہ حصہ جسے ینگ چری کہتے تھے اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں فساد برپا کر دیا، شہروں کو لوٹا، لوگوں کو قتل کیا، شور و غل مچایا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ سلطان محمد چونکہ بچہ تھا اور بہت کم سن تھا، اس لیے سلطنت کے بعض خیرخواہوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، خطرہ بڑھ نہ جائے، حالات سنگین صورتحال اختیار کر کے کسی بہت بڑی تباہی کا نتیجہ نہ بن جائے۔ انہوں نے آدمی بھیج کر دوبارہ سلطان سے درخواست کی وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں۔
سلطان مراد کو دوبارہ آنا پڑا۔ اس نے آتے ہی حالات کو سنبھال لیا۔ ینگ چری فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر عطائیت خم کر لیا۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو اناضول بھیجا اور مغیثیہ کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد آخر دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور باقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی۔ محمد محرب لکھتے ہیں کہ مراد ثانی اگرچہ بہت کم شعر کہتا تھا، اس کے بہت تھوڑے شعر ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ادب و شعر میں اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شعر کو خوب نوازتا تھا اور ہفتے میں 2 مرتبہ انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتا تھا تاکہ وہ تازہ کلام پیش کریں اور سلطان سے مختلف موضوعات پر بات چیت کریں۔ سلطان سخن شناس تھا اور شعراء کی خوب حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ سلطان کی طرف سے شعراء، ادباء اور علماء کو باقاعدہ وظیفہ دیا جائے یا انہیں کسی ایسی خدمت پر مأمور کیا جائے کہ وہ دل و جمع سے شرع، ادب و فن لطیفہ کی خدمت کر سکے۔ سلطان کی مجلس میں بولنے کی آزادی تھی اور سلطان جہاں اچھی بات کو پسند کرتا تھا اس پر داد دیتا تھا، وہاں غلط نظریات اور افکار پر ناپسندگی کا اظہار کرتا اور ٹوکتا تھا۔ الغرض شعر ادب کے حوالے سے سلطان مراد ثانی کا عہد امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ شاہی محل ایک علمی اکیڈمی میں تبدیل ہو گیا تھا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ شعراء جہاد میں بھی بادشاہ کے ہم ارکاب ہوتے تھے۔ سلطان مراد ایک شاعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: او ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ سلطان بلا شبہ علم و آگاہی، فہم و فراست، عدل و انصاف اور شجاعت و بہادری کا پیکر تھے۔ ہر سال حرمین شریفین اور بیت المقدس کے باسیوں کے لیے اپنی ذاتی دولت سے 3500 دینار بیچتے اور صوفیہ، علماء، مشائخ اور صحابہ کے لیے معاملے پر خصوصی توجہ دیتے۔ زیر نگی تمام علاقوں میں اقدار کو مستحکم کیا، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا، ملک میں شرعی اور دینی احکام لاگو کیے، کافروں کو سر جھکانے پر مجبور کیا، بے دینوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ یوسف صاف ان کے بارے کہتے ہیں: متقی، نیک، جواں مرد، بہادر، بلائی کے شائق اور رحمت و احسان کی طرف بے حد میلان رکھتے تھے۔ مراد ثانی کی وفات اور الہجوم الزہرا کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ اپنے دور کے تمام بادشاہوں سے، خواہ وہ مشرق میں تھے یا مغرب میں، اچھے تھے۔ فہم، فراست، عزم و احتیاط، عزم و شجاعت، رحم و کرم و شان و شوکت میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہیں تھا۔ ساری عمر جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دی، کئی جنگیں کی اور متعدد مار کے سر کیا اور کئی ناقابل شکست قلعوں، گڑھوں اور شہروں پر دشمن کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ لذائے دنیا کا اسیر ہوا اور خواہشات نفسانی میں منہمک رہا۔ شاید اس کی حالت اس صوفی کی ماند ہو جس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا: میں اس سے گناہوں سے تار تار کر دیتا ہوں اور پھر استغفار کر کے اس کے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو سی لیتا ہوں۔ سلطان مراد اللہ کریم کی بخشش اور کرم کے زیادہ مستحق ہے۔ اس کی پالیسی بڑی واضح تھی۔ اسلام کی اشاعت اور دشمن کو نیچا دکھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بار محافظ تھے۔ اللہ کریم ان سے درگزر فرمائے اور جوانی کی موت کے بدلے انہیں جنت عطا فرمائے۔ سلطان ایڈریانوپل کے محل میں 47 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اپنی وصیت کے مطابق بورسا کی جامع مسجد مراد کے پہلو میں دفن ہوا۔ اس نے مرتے دم اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اس کی قبر پر مقبرہ نہ بنانا، قبر کے ارد گرد کمرہ بنانا جہاں حفاظ بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کریں۔ یہ بھی وصیت کی کہ مجھے جمعہ کے دن دفن کرنا ہے۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور انہیں جمعہ کے روز دفن کیا گیا۔ نیز حفاظ کے لیے کمرے بھی تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے مرتے وقت ایک شعر بھی کہا کیونکہ انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ ایک بہت بڑی قبر میں اسے دفن کیا جائے گا۔ چاہتا تھا کہ اس کی قبر پر کوئی مکان نہ بنے۔ اس نے ایک شعر کہا: ایک دن آئے گا کہ لوگ اس قبر میں میری مٹی دیکھیں گے۔ سلطان مراد نے مدارس، جامعات، محلات، پل تعمیر کرنے کا اہتمام کیا۔ ان میں سے ایڈریانوپل کی جامع مسجد قابل دید ہے جو 3 منظموں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا اور ایک تکیہ بھی جس میں فقراء و مساکین کھانا کھاتے ہیں۔